بہت کچھ پڑا ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی رضا ہے، نماز کے اندر اللہ کی خوشی ہے، نماز کے اندر اللہ کی عطا ہے، نماز کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں نمازیں بڑی پڑھی گئیں، جنگی حالات میں نمازیں پڑھی گئیں انہی لوگوں کا کہ جب کربلا کے میدان کے اندر مجھے ایک قاری نظر آتا ہے، مجھے ایک نمازی نظر آتا ہے۔ نمازی کوئی اور نہیں، نمازی وہ ہے جو پیغمبر کی گود میں کھیلا بھی کرتا تھا، نمازی وہ ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ کھیلا بھی کرتا تھا، نمازی وہ ہے جب اللہ کے نبی سجدے کے عالم میں ہوتے تھے تو وہ نمازی اللہ کے نبی کی پوسٹ پہ سوار ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس نمازی کی بات کر رہا ہوں۔ آج اسے اس نمازی کو اس نام سے دنیا جانتی ہے، اس نام سے نام ہے امام حسین، وہ حسین کہ جن کا تذکرہ کر لینے سے دل خوش ہو جاتا ہے، وہ امام حسین کہ جنہیں اللہ کے نبی نے گھٹی بھی دی ہے، اللہ کے نبی نے نام بھی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حسین کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا اور لمبا کر دیا۔ پیچھے سے صحابہ نے اپنے سر اٹھا کر دیکھے تو عجیب منظر تھا کہ اللہ کے نبی کی پشت پر نماز کے عالم میں بھی وہی حسین سوار تھا جو اللہ کے نبی کے کندھوں پہ سوار نظر آتا تھا۔ ایک صحابی کا خیال بنا کہ میں امام عالی مقام کو یہاں سے اٹھا لوں تاکہ اللہ کے نبی اپنا سجدہ مکمل کر سکے۔ شاید حضور کو یہ خیال ہو رہا ہو کہ اگر میں ادھر ادھر ہوتا ہوں یا اٹھتا ہوں کہیں حسین نیچے نہ گر پڑے۔ تو صحابی رسول نے اپنے ہاتھ بڑھانا چاہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال کے فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ نہیں، جب تک حسین میری پشت پہ سوار ہے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ میں پھر کہتا ہوتا ہوں حسین تیری عظمت کو سلام، اگر نانے نے تیری وجہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو اس سجدے کی لاج کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی رکھی کہ سجدے کے عالم میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اوپر سے دشمن ہے، اوپر سے جناب وہ دشمن کھڑے تلوار لے کر نیزے لے کر، مگر امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تیروں کے سائے میں بھی نیزے کے سائے میں بھی کیسے نماز ادا کی جاتی ہے۔ امام حسین نے سجدے کے عالم میں سر کٹوا دیا، نانے کی لاج رکھ لی اور یہ اعلان کر دیا اے میرے نانے اگر آپ نے میرے لیے سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا تو میں نے بھی آپ کے دین کی بقا کے لیے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ وہ سجدے کی لاج رکھی اور پھر رب العالمین وحدہ لا شریک کی قدرت دیکھی۔ قرآن مجید ہے، اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ ساری زندگی نے قرآن پڑھاتے ہوئے گزری ہے، اللہ ان کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ بڑا یقین ہے مگر میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا 4 پرندے لو، 4 پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کی بوٹیاں مختلف جگہوں پہ رکھو، پھر تم ان کو بلانا، ان کو جسم بھی عطا کر دوں گا، پر بھی عطا کر دوں گا، وہ چاروں تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائے گا۔ میں نے بھی عالم تصور و تخیل کے اندر رب العالمین سے بات کی، باری تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کیا ہے جی؟ زندہ۔ مگر میں نے رب العالمین سے عالم ارواح میں کہا باری تعالیٰ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے شہید زندہ ہوتا ہے، مگر اس شہید کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ سر دھڑ سے جدا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
باری تعالیٰ مجھے ایسا زندہ شہید دکھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا کہ دین کے لیے شہادت اختیار کی ہو، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، حق و باطل کی اس جنگ میں اپنا کنبہ قربان کر دیا ہو، شہید ہو گیا ہو، پھر بھی زندہ ہو۔ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے بندے 61 ہجری میں چلا جا، ریت کے میدان ہوں گے، کربلا کی زمین ہوگی، پیاسا گلا ہوگا، تجھے وہاں پر ایک شہید نظر آئے گا، اس شہید کا سر نیزے کی نوک پہ ہوگا، پھر بھی رب کا قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ ایسا شہید بھی، میں کہتا ہوتا ہوں سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی، سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی، قرآن سے حسین کا رشتہ